اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پہلے ولاگ میں نے آیت نمبر 35 تک آیت ترجمہ اور تفسیر مختصراً بیان کی تھی، تو آج انشاءاللہ 36 سے آگے کچھ آیتیں اور اس کے ترجمہ اور تفسیر اور مختلف رائے اور آپس کے اختلافات کو انشاءاللہ اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 36 ہے جی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا انہیں نہ کوئی اندیشہ اور نہ کچھ غم۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور وہ جو کفر کریں گے اور میرے آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارحبون۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جس میں نے تم پر کیا، اور میرے عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ یہ 36 سے 40 تک کی آیت اور اس کا مختصر ترجمہ، اور آگے چلتے ہیں اس کی تھوڑا سا تفسیر کی طرف۔ یہ دو فقہ کے جو بڑے وہ ہیں ان کے جو مفسر ہیں انہوں نے کچھ لکھا ہوا ہے، ایک دو آیت میں بیان کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنا تھوڑا سا اس میں رائے بھی شامل کرتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 36 کا جو تفسیر ہے اس میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بسانے کے لیے خلق فرمایا تھا۔ اسے خلیفہ ارض کو زمین پر بسانے سے پہلے مختلف مراحل سے گزارا گیا۔ سب سے پہلے انہیں اسماء کی تعلیم دی، پھر معلم کے مقام پر فائز کیا، فرشتوں کو ان کے سامنے جھکایا، شجرہ ممنوعہ کے ذریعے ایک عیار دشمن سے ان کا سامنا کرایا۔ یہاں انسانی زندگی کے لوازم کا اندیہ ملتا ہے۔ اسکن سے مطلب مکان ہے، زوج کا سے مطلب بیوی، کلن سے روٹی، اور ولا تقربا سے قانون کی پابندی۔ ان مراحل کے بعد وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ کا حکم نامہ جاری ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بسانے سے پہلے دو دشمنوں سے آگاہ کیا گیا، ایک داخلی دشمن جو نفسیاتی خواہشات ہے، اور ایک بیرونی دشمن ابلیس۔ ساتھ ہی یہ درس بھی یاد کرایا کہ بیرونی دشمن داخلی دشمن خواہشات کے ذریعے حملہ آور ہوتا ہے۔ اور دوسرا 37 نمبر کا تفسیر کچھ اس طرح سے در منشور میں ہے کہ ابن نجار نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمات کے بارے میں سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل یہ حدیث کوٹ کیا ہوا انہوں نے، یعنی آدم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کا واسطہ دے کر سوال کیا کہ میری توبہ قبول فرما، تو اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ جب ان کو جنت سے نکال کے سزا دی تھی تو بہت سی چیزیں سکھائی تھی اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو، تو ایک سکول آف تھاٹ کا یہ ماننا ہے، ادھر ایک روایت بھی کیا ہوا ہے اور صحابی کو بھی کوٹ کیا ہوا ہے، تو اللہ پاک نے ان کو سکھایا کہ محمد و آل محمد کے وسیلے سے آپ دعا مانگو تو آپ کی دعا قبول کر کے جنت میں پھر داخل کر دیں گے۔ تو انہوں نے اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی اپنے اللہ سے، اور اللہ پاک نے ان کو معاف کر کے پھر جنت میں داخل کر دیا۔ تو دوسرے سکول آف تھاٹ کے جو وہ ہیں تو اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے، یعنی وہ حضرات قیامت کے دن خوف و غم سے آزاد ہوں گے۔ رب فرماتا ہے لا یخرج الفرق اکبر،
دنیا میں انہیں کسی چیز کی ہیبت کا خوف اور دنیا کا غم نہیں، ہاں کسی کی ایذا کا خوف اور اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہلی بار عصا کے سام بن جانے پر خوف ہوا، مگر یہ ایذا کا خوف تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مفصل ایمان اور عمل اس پر واجب ہے جسے نبی کی تبلیغ پہنچے، اور وہی دوزخ کا مستحق ہوگا جو نبی کی مخالفت کرے۔ جس سے نبی کی تبلیغ نہ پہنچے اس کے لیے صرف توحید کا قائل ہونا کافی نہیں ہے، کیونکہ رب نے ان دونوں چیزوں کو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى سے شروع فرمایا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مغفور ہیں، بے گناہ ہیں، کیونکہ انہیں کسی نبی کی تبلیغ نہیں پہنچی، اور وہ موحد ہیں، ان کی بخشش کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ دوسرے اسکول آف تھاٹ کا کچھ اس طرح سے تفسیر ہے۔ لیکن جو آیت ہے جو جس کا میں نے ذکر کیا، جو پہلی آیت ہے، وہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ تو وہ آیت ہے جی فَتَلَقَّى آدَمُ نہیں، اس سے پہلے سوری فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یعنی پس شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا، پھر جس نعمت میں وہ دونوں قائم پذیر تھے اس سے ان دونوں کو نکلوا دیا، اور ہم نے کہا اب تم ایک دوسرے کے دشمن بن کر نیچے اتر جاؤ، اور ایک مدت تک زمین میں تمہارا قیام اور سامان زیست ہوگا۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیت میں انہوں نے مطلب ترجمہ تو بالکل سیم لکھا ہوا ہے، تفسیر میں بالکل الگ تھلگ اس کا تفسیر کیا ہوا ہے۔ تو ایک نے مطلب جو آدم علیہ السلام کو سکھایا، مطلب آیت کے مطابق ہے، اچھا توبہ سکھایا اس آدم علیہ السلام کو، اللہ پاک نے کچھ علم سکھائے تو اس کے مطابق مطلب انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی، یعنی کہ پنجتن پاک کے وسیلے سے دعا کی، تو اللہ پاک نے ان کو بخش کر واپس جنت میں بھیج دیا۔ یہ آیت میں مطلب اس کا ذکر ہے، اس طرح کا مطلب آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کچھ سکھایا، یعنی کہ پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ اب یہ اللہ کو پتہ ہے اللہ پاک نے کیا کلمات سکھائے آدم علیہ السلام کو، اور پھر وہ کلمہ جب پڑھا آدم علیہ السلام نے، پھر تو اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا۔ ترجمہ تو بالکل ایکوریٹ آیت کے مطابق سب نے اسی طرح کیا ہوا ہے، لیکن تفسیر میں اپنے اپنے رائے قائم کیا ہوا ہے۔ ایک نے مطلب صرف خدا کو ماننا کافی نہیں ہے، شیطان کو ابلیس اس لیے بنایا کہ خدا کے انکاری کی وجہ سے اس کو ابلیس نہیں کیا، لیکن اللہ کے حکم سے اللہ پاک نے نبی کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جب حکم دیا تو اس کو نبی کی انکاری پر اس کو ابلیس بنایا، حکم نہ ماننے پر وہ شیطان ہو گئے تھے۔ اب جب اللہ کے نبی کو جب انہوں نے سجدہ نہیں کیا، تمام فرشتوں نے جب ان کے آگے سجدہ کیا، صرف شیطان نے نہیں کیا، تو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر ان کو ابلیس تا قیامت، مطلب قیامت کے بعد بھی اس کو ابلیس بنایا، مردود بنایا۔ تو دوسرے نے اس کی تفسیر اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ صرف اللہ کا حکم ماننا کافی نہیں ہے، اور یہ بات بالکل سچ ہے، حقیقت ہے۔ اللہ کو صرف ماننے سے نہ ہمیں ایمان ملتا ہے، نہ ہمیں دین ملتا ہے، نہ ہم جنت جا سکتے ہیں، نہ ہم متقی پرہیزگار بن سکتے ہیں، کیونکہ جب تک نبی کو نہیں مانیں گے، نبی کی حکم کی بجاوری نہیں کریں گے، نبی کی اطاعت نہیں کریں گے، اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں رکھیں گے، تو آپ کو مطلب کوئی بھی نجات نہیں ملنے والا ہے، چاہے آپ پوری رات یا پوری زندگی خدا کی عبادت میں مشغول رہیں، جب تک آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے اوپر پورا اعتقاد اور ایمان نہیں آئے گا، آپ
کبھی بھی ایمان مکمل آپ کا ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہمارے کلمے سے ثابت ہے، مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ پوری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہودی عیسائی بھی لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں۔ ہمارا اور ان کا جو فرق ہے وہ ہے محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ کی جو معنی کریں تو ہم کسی کو بھی آج مسلمان کریں تو اس کا یہی معنی ہے، یہی ہم سکھاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ خدا کے آخری نبی، خدا کے نبی ہیں، تو تھا نہیں ہے۔ اب اس میں بھی ہمارے فرقوں میں مختلف اس میں سکول آف تھاٹ کے اختلافات ہیں، تھا اور ہے میں۔ اب یہ کلمہ ہے، ہماری بنیاد ہے، اس میں تو ہیں، تو دوسرے اس میں ہم نے بہت سے چیزیں ایڈ کر کے ان کو مطلب کوئی تھا کرتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ یعنی کہ وہ چلا گیا ختم ہو گیا، پھر کوئی اس طرح سے کام مطلب وہ نہیں کر سکتے، ابھی وہ نہیں ہے۔ اس طرح کا بھی اسکول آف تھاٹ ہیں ہمارے معاشرے میں، مطلب کافی تعداد میں ہیں یہ چیزیں، تو لیکن کلمے میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہمیں اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے، اور قیامت تک ہیں، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آج بھی مطلب 1400 سال پہلے بھی جو بھی یہ کلمہ پڑھتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے مال و مال کرتا ہے، اور آج بھی آپ کسی کو یہ کلمہ پڑھائیں اور اس کے اوپر من و عمل کرائیں تو اللہ پاک کے فضل سے وہ بھی ایمان مطلب حاصل کر سکتا ہے، اور ایمان کے ساتھ زندگی جی سکتا ہے، اور ایمان سے یہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، آج بھی اسی کلمے سے۔ تو میرا اپنے ذاتی یقین اور ذاتی ماننا یہ ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کا یقین رکھتا ہوں، کیونکہ میں نے قرآن کے بھی بہت سے چیزوں میں اسٹڈی کر کے یہ چیزیں میرے علم میں ہے کہ اس چیز کے اوپر میں یقین رکھتا ہوں۔ یہ اپنے اپنے ظرف اور اپنے اپنی محبت کی باتیں ہیں، اس میں اختلافات بہت زیادہ ہے، مطلب پوری دنیا میں ہے، تو پاکستان میں مطلب بہت اچھی خاصی تعداد ہیں جو اس چیز کے قائل ہیں، اور بہت اچھی خاصی تعداد یہ بھی ہے کہ اس چیز کے قائل نہیں ہیں، آپ سب اس چیز سے واقف ہیں۔ انشاءاللہ جو آگے جائیں گے تو میں اس قرآن سے، اللہ پاک کے حکم سے یہ بھی ثابت کروں گا کہ یہ ہے یا تھا والا وہ ہے۔ ابھی آج ہمارے یہ موضوع نہیں ہے، ادھر یہ مختصر میں نے 2 آیت کا جو وہ ہے اس کا تفسیر، مطلب دونوں سکول آف تھاٹ کو میں نے پڑھا، اس کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اپنا بھی تھوڑا سا تجزیہ دیا ہے، کیونکہ یہ ادھر نبی مطلب شیطان کو ابلیس بنانے کے حوالے سے یہ آیتیں ہیں کہ مطلب آدم علیہ السلام کو پھسلا کر اپنے چال میں پھنسا کر آدم علیہ السلام کو راہ سے بھٹکایا تھا، تو اس کے حوالے سے شیطان کی اصل جو ابلیس بنانے کا وہ تھا لائے عمل، وہ مطلب خدا کے حکم نہ ماننے سے نہیں تھا، لیکن خدا نے جب حکم کیا آدم علیہ السلام کی انکاری کی وجہ سے ان کو ابلیس بنایا تھا۔ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے میں شارٹ کر کے ایک آیت کا تھوڑا سا تفسیر بیان کرتا ہوں۔ تو ویڈیو اچھا لگی تو آپ لوگ اس کو لازمی لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لازمی ہمیں آگاہ کریں، اور کوئی غلطی ہوا تو بھی آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی اس کو ہائی لائٹ کریں تاکہ میں اپنے اصلاح کر سکوں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔